السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اہل تشیع کے متعلق ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے تعلق سے اہل تشیع ایسا کچھ کہتے ہیں اور اس طرح کا لکھتے ہیں اور کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایسا کچھ کرنا یا کہنا یا لکھنا یا بیان کرنا وہ کھلم کھلا کفر ہے۔ تو یہ ایک شیعہ ہے اور شیعہ مولوی یا عالم کہہ لیں۔ پچھلے دنوں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ طارق جمیل باقاعدہ اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ اب اس شیعہ مولوی سے یا شیعہ خطیب سے سوال ہوتا ہے کہ شیعہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اور اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایسے عقائد رکھتے ہیں اور ایسے خیالات رکھتے ہیں اور ایسے بیانات رکھتے ہیں اور خطبات رکھتے ہیں اور ایسا کچھ کہتے ہیں کہ جو کہ سراسر کفر پر مبنی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اس کا سوال سنیں اور پھر جواباً ایک شیعہ عالم یا مولوی کا اس سوال پر جواب سنیں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے، اور اس جواب سے ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے لکھا اشیاء و اہل بیت، اشیاء والقرآن اور دیگر چیزوں کے اندر، اور جو کچھ دیگر علماء نے کہا وہ پوری طرح درست ہے۔ تو یہ سوال آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کی ہے، پڑھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے ایک صحابہ کے لیے دل میں بغض لیے مر گیا وہ جہنم میں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات عموماً دیکھا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غلط کلمات سے پکارتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نہایت غلط کلمات سے پکارتے ہیں۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اور اس سوال پر اب اس شیعہ کا یہ جواب کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، پیغمبر کی بیویوں کے تعلق سے قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہے، لیکن جواب کیا دیتا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے کہ ماں اگر کافرہ مشرکہ ہو تو بھی ماں کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ گویا کہ نعوذ باللہ اس کے نزدیک اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کافرہ اور مشرکہ ہیں، جبکہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ کنواری حضرت بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، گود میں موجود بچہ بول کر ماں کے پاک دامن ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور جریج بزرگ پہ تہمت لگتی ہے تو معصوم بچہ گواہی دیتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو بچہ کہتا ہے اور ایک کہنے والا کہتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھ لیں، آگے سے پھٹی یا پیچھے سے پھٹی۔ اگر یہ قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام مجرم ہوں گے، نعوذ باللہ،
اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی یوسف کی قمیض تو حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہوں گے، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی تو نہ کسی بچے نے گواہی دی نہ کسی بڑے بوڑھے نے، بلکہ قرآن مجید کی ایک نہیں 10 آیات جس میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی خود اللہ مستوی علی العرش نے بیان کی، اور قرآن مجید لے کر آنے والا کون؟ جناب حضرت مولانا جبریل علیہ السلام۔ تو یہ ہے اماں جی عائشہ کا مقام۔ اور کیا اس شریعت کے اندر یہ الاؤڈ ہے کہ کوئی کافرہ بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے؟ یا نعوذ باللہ ان کے نزدیک اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہود یا نصارہ میں سے تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو عائشہ خود صدیقہ اور صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اماں جی عائشہ کے احترام کے حوالے سے سوال کے جواب پر اس نے کیا کہا کہ ماں کافرہ مشرکہ ہو ماں کا احترام ہوگا، نعوذ باللہ، مطلب اس کے نزدیک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کافرہ اور مشرکہ ہے۔ سنیے اس کو۔ ان کا قصہ سب سے مختلف ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ مبارکہ احزاب کی 21 آیت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں مائیں ہیں مومنین کی۔ ماں، میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے کے ذریعے سے اس سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہوں۔ ماں اگر کافرہ ہو، ماں اگر مشرکہ ہو، ماں اگر اللہ کا انکار کرتی ہو، بتائیے آپ کا احترام ہی کر سکتے؟ ماں اگر کافرہ بھی ہے، ماں اگر مشرکہ بھی ہے، تو اولاد کو حق نہیں ہے، بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی بے احترامی کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کا پیروکار ہو۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا، اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر کافر اور کفر کس کو کہتے ہیں؟ جبکہ صحابہ کرام کے خلاف بغض اور غصہ رکھنے والا کافر ہے، تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کافر اور مشرکہ کی مثال بیان کرے، اس کے کافر ہونے میں کیا کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ سورۃ الفتح ہے، پارہ نمبر 26۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائیں۔ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابتہ ہذہ الآیۃ، جس کے دل میں صحابہ میں کسی کے متعلق غصہ ہوا اس پر یہ آیت لاگو ہوتی ہے، یہ آیت اس پہ چسپاں ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کے صحابہ پر دل میں غصہ رکھنا یہ کفر ہے اور یہ بندہ کافر ہے۔ اور جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوال پر بتائے کہ ماں کافرہ مشرکہ ہو پھر بھی احترام کریں گے، تو جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافرہ مشرکہ بتانا چاہے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور رتبہ کہ جیسے کھانوں میں صحبت سرید کو فضیلت حاصل ہے، ویسے خواتین پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور وہ عائشہ سبحان اللہ جس کی گود میں سر رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور، روح اقدس پرواز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خود ہی لگام دے
اور اللہ ایسے لوگوں پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑے جو ان کی زبان اور ان کی آنتوں کو باہر نکال کھینچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔